کہ آنسو بہ رہے تھے. تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, خیریت؟ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے کہ میرے بچے کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی, اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا. تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی, یہ وہ مٹی ہے جس کربلا کی مٹی جس میں اس کا خون گرے گا. میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھیں. وہ بیٹھ کے خسر پسر کرنے اللہ کے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیا, یہ نہیں ہاتھ مار کے ان کو گرا دیا ہو, سجدہ لمبا. جب زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ فوت تو نہیں ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں اوپر بیٹھے ہوئے آپس میں گٹ مٹ کر رہے تھے. کہنے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے, ایسے سجدے میں تھے نا, تو یہاں سے نظر آیا ایک ہاتھ آ رہا ہے بچوں کے لیے, تو آپ نے یوں کیا, ایسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو, وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں اترے. تو جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا تو ہما, میرے ماں باپ ان پہ قربان, ان کو کبھی دکھ نہ پہنچانا. اور یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں وہ دکھ دیکھیں گے کہ قیامت آ جائے گی. اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے, آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکل آئیں. تو کہنے لگے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے, لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیر دیا. تڑپ رہے تھے آپ, تڑپ رہے تھے زہر کی اس شدت کی وجہ سے. کون ہے جن کو ایسے سینے سے بجایا, کندھوں پہ بٹھایا کہ ماتھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ رات ہو عینی و سمعت اذنایا, میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے جھولا دے رہے ہوتے, اور آپ کہتے اوپر آؤ اصعد المرتقی, کہتے پہاڑی پہ چڑھو, یہ ایسے ہوتی ہے نا, تو وہ ایسے 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 چھوٹے چھوٹے یہاں آ گئے. کہتے اور آؤ, پر آؤ, کوئی ادھر آؤ, اور آگے آؤ, یہاں آ گئے, اور آگے آؤ, یہاں آ گئے. پھر تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے, کہتے اور اوپر آؤ, تو وہ یہاں تک آ جاتے. تو پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر, انی احبہ فاحبہ. یا اللہ ایک دفعہ, اچھا عربوں کی تہذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے باہر, اور نہ ہی گھر میں, اتنے وہ عجب مزاج کے لوگ تھے. بچیوں ہوتی تو دفن کر دیتے تھے. تو بچے کو اٹھانا عیب تھا, یہ ماحول ہے, پہلے اس کو سمجھو کہ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کے لیے عیب تھا. اور آپ سے بڑا سردار کون تھا؟ تو یہاں اٹھانے کا تو ایک معقول نظر آتا ہے نا, یہاں اب آپ ہم یہ یوسف کو اٹھاتا ہے, ابو ذر کو یہاں بٹھاتا ہے, لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا تھا, ایک یہاں اور باہر آ گئے. تو ساروں کی کھوپڑیاں گھوم گئی, یہ کیا, ایک ادھر بیٹھا ہوا, ایک ادھر بیٹھا ہوا. تو آخر ایک صحابی نہ رہ سکتے کہ یا رسول اللہ اتنا پیار, اتنا پیار. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. پھر آپ نے کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھیں. واہ ماشاء اللہ. اور دونوں بچوں کو کے ساتھ کھیلتے تھے. آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, کاروباری اپنے کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں, شام کو تھکے آ رہے آتے ہیں, اور کاروبار سارے ادھار پر ہیں, ادھار پر لیتے ہیں, ادھار پر دیتے ہیں. تو
تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی، تو سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتے۔ تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں، کبھی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کبھی میک اپ کر رہی ہیں، تو بچوں کو صرف کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیا، اسکول بھیج دیا۔ لیکن میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں آیا، ان سے بڑھ کر کسی کے کندھوں پہ بوجھ نہیں تھا، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے، حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، وہ دب رہے تھے، تو آپ کہتے حسین شاباش، حسین شاباش، زور لگاؤ۔ تو یہ گھر میں ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ کے گھر میں۔ تو وہ تو ماں تھی نا، وہ بولی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے شاباش دے رہا ہوں۔ تو کتنے عظیم لوگ، ہستیاں تھیں یہ، ایک زہر میں مار دیا، ایک کا گلا کاٹنا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں آیا، اس نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ اللہ نے اجازت دی، تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے پکڑ لیا، جب انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز ہے، تو پھر حضرت ام سلمہ نہ رہ سکیں، بھاگ کے اندر گئیں، تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، خیریت؟ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ میرے بچوں کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا، تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، یہ وہ مٹی ہے جس کربلا کی مٹی جس میں اس کا خون گرے۔ تو 10 محرم کو عصر کے وقت شہادت ہوئی، تو حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مٹی مٹی، سارا سر گردالو، داڑھی گردالو، کپڑے گردالو۔ میں اس یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ لیکن وہ گھبرا کے اٹھی، اس مٹی کو دیکھا تو خون آلود ہو چکا۔ محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ اگر امام حسین چاہتے تو ایک بول پہ سب کچھ مل جاتا، کیا مشکل تھی؟ اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کوئی کافر تو نہیں ہوتا تھا۔ یزید ظالم تھا، اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی، حسین ایک نمونہ تھے، ایک نمونہ تھے اور آل رسول تھے، انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا۔ ایک پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہونا، اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا سستا سودا۔ ہماری تو جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں، ہم گندگی کے کیڑے جیسے لوگ ہیں، لیکن اگر حسین جیسا، جب جنگ سے پہلے نا آنکھ لگ گئی، خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو حضرت زینب، حضرت علی کو جو اللہ نے فصاحت دی تھی نا، قوت بیان، وہ بیٹی کی طرف آیا۔ حضرت زینب قوت بیان کی شہزادی تھی جیسے حضرت علی، تو کہنے لگی کیوں ہنس رہے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، موت سر پہ کھڑی۔ تو کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ان کے لیے مرنا کون سا مشکل تھا؟ تو شمر نے کہا نا کہ ہم سب کی گردنیں اڑا دیں گے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہنس کے کہا بالموت تخوفنی، بیوقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے، بالموت تخوف، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہیں؟ موت ہمارے لیے راحت ہے۔ اگر اللہ اگر امام حسین چاہتے
تو وہاں کر لیتے تو بچے بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، گھر بھی سلامت، جان بھی سلامت، اور ان کا دین بھی سلامت۔ ان کو تو جنت کے سرداروں کی جو بشارت ملی، آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار سردار، تو یہ بشارت ان پہ شہادت کی وجہ سے نہیں ملی تھی، وہ تو بھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور جنت کی سرداری مل گئی تھی۔ وہ تو یزید کی بیعت بھی کر لیتے تو جنت کی سرداری کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے ہی طے ہو گیا تھا سارا۔ لیکن ایک پیغام دیا امت کو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ دین قربانیوں سے چلتا ہے، تو پہلی قربانی اسماعیل نے دی اور چھری کے نیچے آ گیا، لیکن اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا، نہیں چلی۔ پھر دوسری قربانی حضرت عبداللہ پہ آئی، ان کے والد ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے، تو 100 اونٹوں کو دے کر ان کے گردن سے چھری ہٹا دی گئی، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو چھری چل رہا، حسین کی باری آئی تو چھری چل رہی۔ تو یہ اصل میں نا اس کو رنگ دے دیا افسانوی۔ یہ تو ایک پیغام ہے کہ ہم نے زندگی اللہ رسول کی غلامی میں گزارنی ہے، یعنی کہ ماتم کر لیا اور زنجیر زنی کر لی، اور 10 دن جیسے ربیع الاول آتا ہے تو ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو ہم سوگوار حسین بن جاتے ہیں، لیکن نہ کوئی زندگی بدلتا ہے، نہ کوئی اپنے قول کو بدلتا ہے، نہ فعل کو بدلتا ہے، کسی چیز کو بھی تو نہیں بدلتا۔ تو اگر ایسی سستی جنت ہوتی تو کیا ضرورت تھی حسین کو سر کٹانے کی بچوں سے؟ کمال جگر ہے، حد ہو گئی۔ تو بھائیو، ہم ادھار لے کر آئے ہیں زندگی، کسی نے دی ہے ہمیں، اس نے واپس لینی ہے۔ تو امانت اس طرح واپس کریں۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی، آپ گزر رہے تھے تو 2 قبروں پر سے گزر رہا تو آپ نے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک جو ہے وہ چغل خور تھا، چغلی اور غیبت ایک جیسی ہوتی، غیبت میں صرف اس کی برائی مقصود ہوتی، اور چغلی میں ان کو آپس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک کو 2 آدمیوں کو لڑا دوں، اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ تو غیبت ہے کہ میں وسیم کی خالی برائی اجمل کے سامنے کرتا ہوں، اور نمیمہ یہ ہے کہ ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کو اس کی وجہ سے، اور ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹے پڑتے تھے۔ تو اس حدیث سے میں یہ سمجھا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، امانت ہے۔ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تو نہیں، میری چیز ہے، اس کو ناپاک کیوں کیا؟ اللہ میری چیز اکبر، ہے، اس کو ناپاک کیوں کیا؟ اوف، یہ سارا ہر شے امانت ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم، قیامت کے دن یہ سارا میرا بدن میرے خلاف گواہی دے گا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سحقا لکن ان کن کنت اناظر، تو آدمی کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہاری خاطر تو میں یہ سب کچھ کرتا رہا، تم ہی میرے دشمن بن گئے۔ کہاں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بلواتا ہے۔ تو 1 سال اور گھٹ گیا ہماری زندگی میں سے، اور ہم قبر کے قریب 1 سال اور قریب چلے گئے۔